صحابہ کرام میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں میں بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ صلح بھی نہ ہو، صلح بھی ہو جاتی ہے۔ کتنے بندے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ان کی آپس میں ناراضگیاں ہوئی ہیں، بعد میں صلح بھی ہو گئی۔ صحابہ کرام کی جماعت بھی ایسی ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ منافقوں نے لڑایا ضرور ہے، لڑے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی شان یہ ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، نشانہ اعتراض نہ بنائے۔ اس نشانہ اعتراض سے ملے گا کچھ نہیں، حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کسی صحابی کی شان کو ہم کم کر بھی نہیں سکیں گے، ساری زندگی لگا دیں، صحابی کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی دنیا کو اور آخرت کو برباد کر دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں۔ دعائیں کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کرے۔ ہم کہتے ہیں اولاد کے لیے ماں باپ سب سے بڑا پیر ہے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ایک دعا وہ ہے جو بچے کے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ میرے اس شاگرد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اس پر بھی ہمارا یقین ہے، جس شاگرد کے لیے استاد کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ہو نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ناکام کر دے۔ ایک طبقہ میرے پیر و مرشد کا ہے، میرے پیر و مرشد جناب حضرت مولانا مفتی حسن صاحب، مجھے اعتماد ہے، یقین ہے، میرے پیر مجھ نالائق کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر دیں، مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرے پیر و مرشد کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ایک دعا وہ ہے، کتنی قسم کی دعائیں ہو گئی؟ ایک والدین کی دعا، اساتذہ کرام کی دعا، پیر و مرشد کی دعا۔ ایک دعا جو سب سے بڑی ہے، اس کا مقابلہ کوئی دعا کر ہی نہیں سکتی، وہ دعا ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کس طرح ہم شک کر سکتے ہیں حضور کی دعا پر کہ حضور کی دعا قبول نہ ہو؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعا کر رہے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب کا علم یہ بہت بڑا علم ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی علم نہیں کر سکتا۔
چاہے کسی بھی قسم کا علم ہو، کتاب کا علم سب علموں میں سے بڑھ کر علم ہے۔ کتاب کا علم، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہدہد ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا ہدہد غائب ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، فرماتے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ غائب تو نہیں ہو چکا۔ اطلاع ملی کہ ہدہد غائب ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے پاس آئے گا اس کو سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی معقول عذر پیش کر دے۔ جناب ہدہد واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور والا، میں آپ سے تھوڑی سی دیر کے لیے غائب تو ہوا ہوں، لیکن ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون سی خبر لے کر آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کے پاس بہت بڑا عرش ہے، اس کا تخت ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے باڈی گارڈ ہیں، اس کے پاس بڑا لشکر ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے خط لکھ کر دیتا ہوں، میں تجھے خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ خط وہاں تو نے چھوڑ کر آنا ہے۔ جب اس خط کا جواب ملے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تیری خبر ٹھیک ہے، تیری بات میں صداقت ہے، تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ عنوان دیا جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ خط ہے، تحریر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر اپنا پیغام دیا کہ سرکشی نہیں کرنی، فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ ان کے جو بڑے بڑے کارندے تھے کہنے لگے کہ ہم کوئی کمزور ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، فوج ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اب بیٹھے ہوئے، عفریت جن بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون شخص اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے عرش کو ابھی ابھی اسی وقت میرے سامنے لا کر پٹک دے۔ عفریت جن کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے کہ اس سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس آ جائے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرف، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں اتنی قوت رکھتا ہوں، اتنی شکتی میرے اندر موجود ہے کہ آپ پلک نیچے کریں گے اٹھا نہیں پائیں گے، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نبی سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، والحساب، حساب کا علم عطا فرما۔ حساب سے مراد حکومت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیشین گوئی فرما دی، آپ کو حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی۔
پہلے سی ایڈوانس میں اللہ پاک کے حضور دعا کر لی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حکومت بھی عطا فرما، حکومت کو چلاتے ہوئے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں، وقیہ العذاب۔ تیسری دعا کر دی، اے اللہ حکومت چلاتے ہوئے، حکومت کے معاملات کرتے ہوئے اگر معاویہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، وقیہ العذاب، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، وہد بہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جناب سیدنا امیر معاویہ کے لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد، پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو مانتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا جب بھی ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، ان کی اچھائیوں کو یاد کر کر ان کا ذکر کرو، برائی کے ساتھ ان کا کبھی بھی ذکر نہ کرو۔ وہ صحابی ہے، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے، حضور کا مرید ہے، اور ان کے پیر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دور کے کسی ولی کے مرید کو اگر کوئی برا کہے تو کہتے ہیں جناب تو جانتا نہیں ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ۔ یہی کہتے ہیں نا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، تو جانتا ہے یہ مرید کس کا ہے، اس پر نظر کس کی پڑی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو پیر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، جو سب نبیوں کا پیر ہے، جو سب انسانوں کا پیر ہے، جو تمام جنات کا پیر ہے، جو تمام مخلوقات کا پیر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک صحابی جناب سیدنا امیر معاویہ کے لیے کتنی خوبصورت دعائیں کی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب سری، معاویہ میرا رازدان ہے۔ پورا قرآن لکھا امیر معاویہ نے، امیر معاویہ پر ہم اعتراض کریں تو قرآن کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اگر قرآن کو محفوظ سمجھتے ہو تو سیدنا امیر معاویہ پر شب و ستم کرنے سے اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ وہ صحابی ہیں، کرتوت تو ان کے بیٹے کی ہے، جس طرح جماعت والے حضرات فرماتے ہیں نا، سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں، بیٹے کو اپنے کی دعوت دی، کنعان بدبخت نکلا، باز نہ آیا، بیٹے نے وقت کے نبی اپنے باپ کی مخالفت کر دی، اب اس میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب، میری امت میں جو سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور محدثین کرام سب کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، علماء چاہے دیوبند کے ہوں، علماء چاہے
بریلویت کے ہوں، علماء چاہے اہل حدیث والے ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے بحری جہاد جس نے کیا سب سے پہلے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور ان کی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔